میں سب سے پہلے استاذ گرامی جناب ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی جامعی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، عزیزان گرامی، خواتین و حضرات، حضرات، میں سب سے پہلے آج کے اجلاس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح کے حالات ہیں اس میں شدید ضرورت لوگوں کے سامنے گفتگو کی جائے اور اس حوالے سے جو صحیح رویہ ہے اور جو صحیح فیصلہ ہونا چاہیے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ حضرات، تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم رسمی ہوتی ہے، دوسری تعلیم غیر رسمی ہوتی ہے۔ رسمی تعلیم تو وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کسی ادارے میں داخلہ لے کر حاصل کرتا ہے، اور غیر رسمی تعلیم کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ بچپن سے جوانی تک اور پھر بڑھاپے تک غیر رسمی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس غیر رسمی تعلیم ہی کا یہ حصہ ہے جو یہ جلسہ آپ کے سامنے منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات، میرا جو موضوع ہے اس کا بہت کچھ خلاصہ عزیز محمد انس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ میرے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ میں اختصار کے ساتھ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کے آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا وجود کس قوم سے ہے، ہمارا مقصد وجود کیا ہے، اور ہم دنیا میں کس لیے برپا کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، تو اس قوم میں ایک معلم بھیج دے جو ان کو تیری آیات کی تعلیم دے اور کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ، ان کی تربیت کرے۔ آپ کا اسی قوم اور اسی ملت سے تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور اس قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول جب آیا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ بعثت معلما،
مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، میں تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا جب آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق جو پڑھایا وہ تعلیم کا سبق تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ حضرات گرامی، اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیا مقصد و مرتبہ ہے، کس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے کہ پہلے دن سے ہمیں تعلیم پر زور دیا گیا ہے اور تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اور اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ہمارے ذمہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو جب اس دور کی قوم نے قبول کیا، اس تعلیم کو حاصل کیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ جزیرہ نما عرب میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ ان کی سماجی، معاشی، اخلاقی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ ان کے اندر وہ طاقت اور قوت اور وہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے نہ صرف اس تعلیم سے جزیرہ نما عرب کو آراستہ کیا، بلکہ اس تعلیم کے بل پر قیصر و کسریٰ کی ایک عظیم طاقت کو بھی زیر کر لیا اور ان کو بھی اس تعلیم کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان جب تک اس تعلیم سے آراستہ رہے، آپ دیکھیے کہ نہ صرف جزیرہ نما عرب بلکہ یورپ، افریقہ، ایشیا کے بیشتر علاقے ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے اسی تعلیم کے بل پر نہ صرف ان کو زیر کیا بلکہ ان کے زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہ سلسلہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک چلتا رہا، پورے شان کے ساتھ چلتا رہا۔ جو بھی حکومت اس کے سامنے آتی، جس علاقے میں بھی مسلمان قدم رکھتے، اس کو تبدیل کر دیتے۔ جو حکومت اس سے ٹکراتی، وہ اپنے دینی، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے سیاسی، سماجی، معاشی حالات سب کو وہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی رہی۔ اس کے بعد ہم اس تعلیم سے غافل ہوئے، تساہلی برتی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور بالآخر مسلمان زوال پذیر ہوئے۔ یہ پورا پیریڈ جو
7ویں صدی سے 13ویں صدی تک کا ہے۔ یہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، عہد وسطیٰ کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہ زمانہ ہے جو یورپ کا ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے، تاریک ترین دور ان کا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں کوئی روشنی نہیں تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی اس تعلیم کو چھوڑا، اس سے غافل ہوئے اور یورپ اس کی طرف متوجہ ہوا، مسلمانوں کی کرتبہ میں، مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے، مسلمانوں کے نصاب کو پڑھ کر، مسلمانوں کی تیار کردہ کتابوں کا مطالعہ کر کے، انہوں نے اپنے اندر جو علم کا چراغ روشن کیا، اس کی لو بڑھتی رہی، اور بالآخر یورپ اپنے اسی علم کی بل پر اس میں تھوڑی سی تحریف و ترمیم کر کے پوری دنیا پر چھا گیا، اور مسلمان 14ویں صدی کے بعد سے زوال پذیر ہو گیا۔ 14ویں، 15ویں اور 16ویں صدی یہ یورپ کی نشاط ثانیہ کی صدی ہے۔ اس صدی میں یورپ نے مسلمانوں ہی کی تیار کردہ کتابوں کو پڑھ کر، مسلمانوں ہی کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے، مسلمانوں ہی کو مات دینے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے 16ویں صدی کے بعد یورپ ترقی کرتا گیا، مسلمان زوال پذیر ہوتے گئے، اور وجہ صرف اسی تعلیم سے بیداری کا نتیجہ تھا، اور بالآخر گرتے 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 1922 میں جا کر سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے سے مسلمانوں کی ایک عظیم طاقت اور قوت کی حیثیت سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1922 میں کمال اتا ترک نے اس تعلیم کو، اس تعلیم کے اثرات کو، اس کے مقاصد کو دفن کر دیا، اور ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یورپ نے جو کچھ تیار کیا تھا، گرچہ وہ ہمارے ہی اسلاف کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اس کو نئے جاموں میں پیش کر کے اور ایک بنیادی تبدیلی کر کے ہمارے سامنے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، جس کی روشنی میں آج دنیا چکاچوند ہے۔ وہ انحراف کیا تھا؟ وہ انحراف یہ تھا کہ 16ویں صدی، 17ویں صدی سے جب سے اس تعلیم کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے معلم اول کے ذریعے سے ہمیں دیا تھا، وہ تعلیم معرفت الہی پر مبنی تھی۔ انہوں نے اس ربانی تعلیم کو بدل کر خدا بیزار تعلیم کا رخ دے دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسی تعلیم کا بول بالا ہے، اور مسلمان بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بے خدا بیدار تعلیم کو حاصل کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے سماجی، معاشی اور سیاسی حالات کو درست کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظ میں جس کو کہا جاتا ہے
سیکولر ایجوکیشن جس میں دین کا کوئی تعلق نہ ہو، جس میں اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں ہے، جو مفادات پر مبنی تعلیم ہے، جو استحصال پر مبنی تعلیم ہے، اس تعلیم کے ذریعے سے دنیا پر آج یورپ حکومت کر رہا ہے۔ اور 1922 کے بعد مسلمانوں کا حشر کیا ہوا؟ اپنی تعلیم سے بیزاری کے نتیجے میں، غفلت کے نتیجے میں، کہ مسلمانوں کی جو ایک زبردست دنیا میں ایک حکومت تھی، ایک رعب اور دبدبہ تھا، ایک سپر پاور کی حیثیت سے جو جانی جاتی تھی، اس کو منتشر کر دیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور بالکل بے حیثیت و بے وقت کر کے چھوڑ دیا۔ اور آج دنیا میں مسلمان اسی کا نتیجہ ہے کہ منتشر ہے، اور ان کی سماجی، معاشی، اخلاقی جو حالات ہیں وہ بدتر ہیں۔ یہ تو دنیا کا حال تھا۔ اب اپنے ملک میں آتے ہیں۔ 1947 کے بعد ہندوستان میں کیا ہوا؟ گری پڑی حالت میں بھی مسلمان بہت کچھ مضبوط تھے، تعلیم یافتہ تھے، اور حکومت کی ہر سطح پر موجود تھے، بہت کچھ حکومت پر اپنا اثر رکھتے تھے۔ لیکن 1947 کے بعد مسلمانوں پر یہ الزام مٹ دیا گیا کہ انہوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا ہے اور ملک کو تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اب یہاں جو مسلمان ہیں ان کا دراصل کوئی حق نہیں ہے۔ یہ دوسرے نمبر کے شہری بن کے رہیں، ان کا سیاست میں، حکومت میں اور معیشت میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 1947 کے بعد کا جو کے حالات ہیں، یہ عملی طور پر اس کے مظاہر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ گرچہ یہاں کا جو دستور بنا ہے اس دستور میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مساوی طور پر سب کو حقوق یکساں طور پر دیے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو بیک فٹ پر ڈال دیا جائے، ان کو ہر اعتبار سے پسماندہ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے 1947 کے بعد، بلکہ پہلے سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مسلسل فسادات ہوتے رہے۔ ان فسادات کے نتیجے میں، اور فسادات ایسے تھے کہ تاریخ کی تعین کے ساتھ ہوتے تھے کہ آج اس تاریخ میں اتنا فساد ہو چکا، اب بس اگلے سال اسی تاریخ میں پھر فساد ہوگا، اور اسی تاریخ میں ہوتا تھا۔ بامبے، مراد آباد، جمشید پور، علی گڑھ، بھاگلپور اور اس طرح کے پورے ملک میں، بنگال، یہ فسادات منظم طور پر کرا دی جاتے رہے، اور مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کیا گیا، ان کی تعلیمی اداروں کو تباہ کیا گیا، ان کو ذہنی اور فکری طور پر منتشر کیا گیا، کرش کیا گیا۔ ایک دور لمبا یہ کانگریس کا دور تھا جو چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا جب مسلمان راتوں رات دہشت گرد بن گئے، ہر طرف دہشت گردی کے نام پر ان کو گرفتار کیا جاتا رہا، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا رہا، ٹاڈا اور پوٹا کی نظر کیا جاتا رہا، اور مختلف قسم کے مسائل سے ان کو دوچار کیا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کی محترم شخصیات، ان کے رسول پر گستاخی کی جسارت کی جاتی ہے، ان کے پرسنل لا میں مسلمانوں کی مداخلت کی جاتی ہے،
مسلمانوں کی نماز پر اعتراض، ان کی اذان پر اعتراض، ان کے حجاب پر اعتراض، ان کے وجود پر اعتراض، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ مسلمان جب تک یہاں رہیں گے ہمارے وجود کے لیے، اکثریت کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، مسلمان کے اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے، بلڈوزل کلچر کو عام کیا گیا۔ یہ سب اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے دہشت کے، جو مسلمان ذہنی طور پر کرش ہو جائے، ان کا حوصلہ پست ہو جائے، وہ آگے بڑھنے کی ہمت اور جسارت نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ڈاٹا بتاتا ہے، جو اعداد و شمار بتاتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہی کے اعداد و شمار ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنی اقوام ہیں، جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، یا جو ذات برادری ہے، پسماندہ طبقات ہیں، دلت سماج ہے جو سب سے زیادہ پسماندہ رہا ہے ہمیشہ، مسلمان تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان سے بھی پسماندہ ہے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان سے بھی پسماندہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اس تعداد و شمار سے کچھ تھوڑی سی جھرجھری لی اور تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹارگٹ کر کے جو تعلیم یافتہ نوجوان تھے ان کو دہشت گردی کے الزام میں اور دوسرے الزامات میں جیل کی نظر کیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے بعد کا جو 2019 اور 20 کا ڈاٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت تھی اس میں جو تھوڑی سی بہتری آئی تھی، اس میں 8% مسلمانوں کا تناسب گھٹ گیا ہے۔ مسلمان تو ویسے ہی پسماندہ تھا تعلیمی اعتبار سے، لیکن 8% مزید وہ تعلیمی اعتبار سے اور پسماندہ ہو گیا، اس کا تناسب گھٹ گیا، اور خاص طور سے 8% تو پورے ہندوستان میں، 30% صرف یو پی میں اس کا تناسب گھٹا ہے۔ یہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے مسلمانوں کو ٹینشن میں مبتلا کر کے، انتشار ذہنی میں مبتلا کر کے، ان کے حوصلہ پست کر کے ان کو تعلیمی و معاشی اعتبار سے پسماندہ کرنے کا ایک منصوبہ بند سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ اب ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تعلیمی اعتبار سے جو ان کی پسماندگی ہے وہ کیسے استحکام میں تبدیل ہو۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں اوپر اٹھانے کی کوشش کریں اور جو دوسری اقوام ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ محنت اور جوش و خروش سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان تعلیمی اعتبار سے جب پسماندہ ہے تو ایسی صورت میں جو موانع و مشکلات ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ طاقتور قوم، زندہ قوم، باحوصلہ قوم وہ ہوتی ہے جو مخالف سمتوں میں پرواز کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، باد سرسر کو تبدیل کر کے اس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ جو قوم بھی آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، وہ نامساعد حالات کا اگر وہ مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو اگر اپنی پسماندگی کو، تعلیمی پسماندگی کو، معاشی پسماندگی کو دور کرنا ہے تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا، جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، مقابلے کی طاقت اور قوت پیدا کرنی پڑے گی، تب جا کر کے مسلمان کہیں اپنے اس پسماندگی کو دور کر کے تعلیمی و معاشی میں استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے گھر گھر اور فرد فرد سے مل کر کے ان کو، ہر فرد کو، ہر طالب علم کو، ہر بچے کو اسکول بھیجنا چاہیے، اور اسکول بھیجنے، اس کو پہنچانے، اس کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جو قوم صدیوں سے پسماندہ تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے
जिन्होंने ने देखा होगा कि जो दलित थे, जो अछूत समझे जाते थे, जिनके ताल्लुक से हिंदुओं का अकीदा ये था कि अगर ये वेद के अश्लोक इनके कानों में पड़ जाए तो शीशा पिला के डाल दिया जाए, जिनके ताल्लुक से ये हुक्म था कि गांव में अगर घुसते हो तो ऐलान करके आओ कि अगर हम वेद पढ़ रहे हों, गीता पढ़ रहे हों, कोई भी मजहबी किताब पढ़ रहे हो तो बंद कर दें कि इसके अश्लोक तुम्हारे कान में न पढ़ने पाए। इसीलिए गांव के बाहर उन बस्तियों को बसाया गया था, अछूत बना के रखा गया था, और तालीम के नाम पर एक लफ्ज़ वो नहीं जानते थे। कितने ऐसे थे कि जिनके पैर में कभी चप्पल नसीब नहीं, और किसी ने शहर तक नहीं देखा, स्कूल तो दूर की बात है। इस तरह के जो कौम थी हमारे अंदर मौजूद है, वो कौम आज हमसे तालीमी एतबार से आगे है, हम उनके मुकाबले में पसमादा हैं, जबकि हम कभी लीडिंग पोजीशन में थे, क़यादत हमारे पास थी, तालीम याफ्ता हम थे और दूसरे कौमें पसमादा थी। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो वो कैसे आगे बढ़े, उनसे सबक हमको लेना चाहिए। जानते हैं उनका नारा क्या था? उनका नारा ये था, इस नारे की बुनियाद पर, इसी जज्बा और हौसले की बुनियाद पर, इसी ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर वो आज हमसे तालीमी एतबार से बरतर है। उनका नारा ये था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ तो आज उनका बच्चा तालीम याफ्ता है, किसी न किसी सूरत में कहीं न कहीं वो मुलाज़मत अख्तियार करता है और आगे बढ़ता है, वो हमसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है। हमारे इलाके का जो हाल था वो आज भी था कि बहुत खुशहाल इलाका था, हमने बहुत सारा काम कभी किया नहीं, आज भी हमको शर्म महसूस होती है, लेकिन बिला मुबालगा इसी सरामीर के अंदर टाउन एरिया की जो नालियां बन रही थी, सीवर लाइन जो बन रही थी, उसमें बहुत सारे काम करने वाले जो दलित थे ऐसे थे कि जो ग्रेजुएट थे और वो नालियों में काम करना मायूब नहीं समझते थे। उनसे पूछा गया कि तुम इस तरह का क्यों काम करते हो? उन्होंने कहा कि हम तालीम याफ्ता हैं, लेकिन हम ये मेहनत और मशक्क़त इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने बच्चे को हम तालीम दिला सकें, और उनका बच्चा आज IAS बनता है, PCS IPS बनता है और बड़े बड़े मनासिब और ओहदों पर जाता है। आज उनके बच्चे, जिनको उन लोगों के बच्चे जिनको अपने सामने आप बैठना तौहीन समझते थे, अपनी चारपाई पर बैठना गवारा नहीं कर सकते थे, उनको जगह नहीं देते थे, आज भी वो उस तरह हिम्मत नहीं करते जो पुराने लोग हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े ओहदे और मनासिब पर हैं, और दूर मत जाइए, आपकी अदालतों में, आजमगढ़ की अदालतों में है, आजमगढ़ के कचहरी भी यहाँ और तहसीलों में है और थानों में ऐसे लोग हैं कि जहाँ आप जाते हैं उनको सलाम करते हैं और उनको साहब करते हुए आपकी ज़ुबान थक जाती है और उनके सामने आप बैठ नहीं सकते। आज सूरत हाल ये है, ये उस ओहदे और मनासिब पर वहाँ तक कैसे पहुँचे? उन्होंने जफाकशी की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी और घर घर तालीम, फर्द तालीम, और पेट काट करके अपने अखराजात को कम करके अपनी तरजीहात में तालीम को रख करके अपने बच्चों को पढ़ाया। आज बहुत सारे इस साल 2023 के जो IAS हुए हैं, जो IPS हुए हैं, उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जिनके बाप ठेला चलाने वाले थे, जिनके बाप सब्जी फरोश हैं, जिनके बाप जो है वो मामूली काम करने वाले हैं। ऐसे लोग हैं जो उसी दलित कौम के से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तालीम को तरजीह दी और उन्होंने उसके लिए जतन किया, मेहनत की और मशक्क़त किया और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। तो आज वो हमसे ज़्यादा पसमादा है। हम तो यहाँ बहुत ताकतवर थे, हमने तो 800 साल तक यहाँ हुकूमत की, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पसमादा हम उनसे भी ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरह से हम अपने पसमादगी को, तालिबी पसमादगी को तब्दील करके इस्तेहकाम में इस तरह इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं कि अपने ज़हीन तलबा को हम स्कॉलरशिप दें,
فرد فرد کا تعاون کرے، ہر آدمی اجتماعی طور پر یہ طے کر لے کہ اگر میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس وسائل ہیں، تو میں نہ صرف اپنے بچے کی بلکہ ایسے تمام معاشرے کے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تعلیم اعتبار سے تیار ہوں۔ ان کو جھولا دیجیے، ان کو کتابیں دیجیے، ان کو ڈریس دیجیے، اور ان کو مدرسے اور کالج اور اسکول بھیجیے، اور ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیجیے۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک فنڈ قائم کر کے، بیت المال قائم کر کے اپنے بچوں کو اولین ترجیحات میں اپنے اسراف میں سے ان کو رکھ کے ان کو تعلیم یافتہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ بیت المال اس معاملے میں بہت مفید ہو سکتا ہے۔ بعض گاؤں ایسے ہیں، ہمارے ہی درمیان بعض گاؤں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گاؤں میں بیت المال قائم کیا ہے، اور اس بیت المال کے ذریعے سے اپنے ضرورت مند گاؤں کے جو بچے ہیں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ان سے مدد کر کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ وسائل استعمال کر کے اور یہ ترکیب استعمال کر کے ہم اپنی پسماندگی تعلیمی دور کر کے اور ان کو استحکام بخش سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کے لیے تعلیم کا جو ہم پروگرام بنائیں اس میں ادارے بھی ہم کو قائم کر سکتے ہیں۔ ادارہ قائم کرنا ہماری بھی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے، جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، جن کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے، جو قوم کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ اس کے لیے بے چین و برقرار رہتے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہی علاقے کے علامہ شبلی مرحوم تھے کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 19ویں صدی کے اواخر میں شبلی کالج قائم کیا تھا، اور آج وہ ڈگری کالج کی صورت میں بہت سارے علاقے کو فیضیاب کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ یہ 19ویں صدی کے اواخر میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن یہ علاقہ اتنا بڑا علاقہ جو بہت ہی خوشحال علاقہ ہمیشہ رہا ہے۔ اس علاقے میں یہ زمینداروں کا علاقہ رہا ہے، مسلمان زمیندار رہے ہیں، مسلمان ہمیشہ خوشحال رہے ہیں، آج بھی دوسرے مسلم علاقوں کے مقابلے میں خوشحال ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ 100 سال پہلے علامہ شبلی نے جس درد کا اور جس کرب کا تعلیمی اعتبار سے اظہار کیا تھا، جس کے نتیجے میں شبلی کالج قائم کیا تھا، ایسے کتنے شبلی کالج ہم نے قائم کیے، ایسے کتنے ادارے ہم نے قائم کیے، ایسے کتنے انسٹیٹیوشن ہم نے قائم کیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس میں کرنے میں ناکام رہے۔ ہماری ترجیحات میں تعلیم بالکل نہیں تھی، اس لیے، اور آج بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم اس علاقے میں اسکول قائم نہیں کر سکے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے دوسرے جو قوم کے لوگ ہیں، جو دوسرے ابنائے قوم ہیں، جو ہمارے مقابلے میں پسماندہ تھے، ہمارے مقابلے میں معاشی اعتبار سے کمزور تھے، سیاسی اعتبار سے کمزور تھے، تعلیمی اعتبار سے پسماندہ تھے ہمارے مقابلے میں، ان کے دیکھیے کہ کتنے ادارے ہیں، قدم قدم پر ادارے ہیں، اور وہ ڈگری کالج ہے، انٹر کالج ہے، اور بہت سارے اسکول انہوں نے قائم کر رکھے ہیں۔ ایک جگہ 2 3 کالج ان کے چلتے ہیں، اور ہم اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہی کی کالجوں میں جا کر کے حاصل کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ تو اس لیے ادارہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ادارہ صرف بچوں کے لیے نہیں۔ دیکھیے، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کا ایک بازو شل اگر ہے، جب تک دونوں بازو توانا نہ ہو، جب تک دونوں بازو میں توانائی اور طاقت نہ ہو، جب تک دونوں پہلوؤں سے استحکام کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارا ایک بازو ہماری خواتین ہیں، اگر خواتین کو ہم نے تعلیم سے آراستہ نہ کیا، ان کے لیے الگ ادارہ قائم نہ کیا، تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچی کو اگر تعلیم دیتے ہیں آپ، تو پوری ایک نسل کو تیار کرتے ہیں، پورا ایک خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو پہلی تربیت حاصل کرتا ہے، پہلا شعور جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلا مدرسہ اس کا ماں کی گود ہوتا ہے۔ ماں اگر تعلیم یافتہ نہیں ہے، ماں اگر اس کو تربیت نہیں کر سکتی،
تو وہ پھر آگے چل کے وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم صرف بچوں کے لیے نہیں، اگر سماجی پسماندگی دور کر کے سماجی استحکام اور تعلیمی استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو متوازی طور پر پیرالل جس طرح بچوں کے ادارے ہم قائم کریں اسی طرح بچیوں کے بھی ادارے قائم کریں، نچلی سطح سے لے کے اعلیٰ سطح تک، اعلیٰ تعلیم تک ہم ان کا بھی بندوبست کریں۔ اگر ہم کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر خواتین نے تعلیم نہیں حاصل کی تو آج دیکھیے ہمارے بچوں کا کیا حال ہے۔ بچوں کا حال یہ ہے کہ والدین ذریعہ معاش کے لیے اس علاقے کا یہی ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ کیا نہیں۔ تو ذریعہ معاش کیا ہے کہ فوراً جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ابھی 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچتا، اپنی عمر گھٹا کر کے پاسپورٹ بنا کے جلدی ہوتی ہے کہ وہ خلیجی ممالک میں دبئی اور سعودی میں جائے اور وہ نوٹ حاصل کرے، پیسہ حاصل کرے اور کمائے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مائیں گھر میں ہوتی ہیں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی تو بچے ان کو چراتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ فیل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ٹاپ کر لیا، وہ فیل بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹاپ کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پتہ نہیں، بچہ تو ہم کو بیوقوف بنا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے اور نہ جانے کیا کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہے، جانتی ہے، تو بچے کو صحیح رخ دیتی ہے، صحیح لائن دیتی ہے اور صحیح طور پر ان کی تربیت کر کے ان کے مستقبل کو آراستہ کرتی ہیں اور تعلیمی اعتبار سے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیے ہم نے ادارہ نہیں قائم کیا، ہم نے اسکول نہیں قائم کیا، ہم نے کوئی ہنر نہیں کا ادارہ نہیں قائم کیا، کوئی انجینئرنگ کالج نہیں قائم کیا اور روزگار پیدا کرنے والا ادارہ نہیں قائم کیا۔ میں توہین کے لیے نہیں، صرف بتانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ میں نے خلیج کا رخ نہیں کیا، میں نے دیکھا نہیں ہے اور دبئی میں کیا ہوتا ہے، سعودی میں کیا ہوتا ہے اور بحرین اور مسقط میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں، جو کام یہاں بالکل اپنے لیے فروتر سمجھتے ہیں اور بہت ہی توہین آمیز سمجھتے ہیں، وہ دبئی میں جا کر کے وہی کام کرتے ہیں۔ نالیاں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں۔ بہت اعزاز اگر بہت بڑا کچھ کر لیا تو وہ فیملی ڈاکٹر بن گئے، اور فیملی ڈاکٹر بننا انہی ڈرائیوروں کی زبانی میں بتاتا ہوں کہ عذاب سے کم نہیں ہوتا فیملی ڈاکٹر وہ ڈرائیور بننا۔ یہی کام کرتے ہیں۔ کسی نے بہت کمال کر لیا تو وہاں جا کر کے کشیدہ کاری کرنا شروع کر دیا، پھول بنانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی روزگار ہے؟ یہ تو محض مجبوری کی چیز ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں بھیجا وہ کام کرنے کے لیے جو یہاں دلت کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کون سا کمال کیا؟ وہاں سے پیسہ حاصل کر کے ہم نے سوناروں کو دے دیا، سبزی فروشوں کو دے دیا، پھل فروشوں کو دے دیا، اور بہت اگر کیا تو شان و شوکت کے مظاہرے میں عالی شان تعمیر کر لیا، بلڈنگ بنا لیا، محل تعمیر کر لیا، بہترین گاڑی لے لی، بہترین موبائل لے لیا، پرفیوم لگا کر کے اور ماڑی دار کپڑا پہن کر کے کالر ٹائٹ کر کے گھوم لیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح گھومنے والے ہوتے ہیں، وہ جاتے وقت دوسروں سے قرض لے کر کے ٹکٹ لے کر کے پھر اسی عذاب خانے میں جاتے ہیں اور وہی نوکری پھر کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی قوم کی صورتحال بنا دی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے جو قوم پسماندہ ہوتی ہے اس کا حشر یہی ہوتا ہے اور یہ ہونا ہے۔ اگر ہم کو اپنے بچوں کو اس سے اوپر اٹھانا ہے تو ہم کو کوئی نہ کوئی انجینئرنگ کالج، ڈگری کالج، میڈیکل کالج، اس طرح کا کوئی ادارہ قائم کر کے اس میں تعلیم یافتہ بنا کر کے اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو بھی عزت کے ساتھ رہیں گے، باہر جاتے ہیں تو ہنرمند ہوں گے اور ہمارے پاس ڈگری ہوگی، صلاحیت ہوگی، وہاں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے اور جو کچھ ملے گا وہ بہت کچھ اعلیٰ کی صورت میں ملے گا، اعزاز بھی ملے گا، معاشی پوزیشن بھی اچھی ہوگی، اور ہم اپنی دولت سے اور اپنے پیسے سے بہت کچھ دوسروں کے لیے بھی معاون و مددگار بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے
پیشہ ورانہ تعلیم کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بچیوں کے لیے بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ہماری یہ ضرورت ہے، بالکل عام ہے، ہر آدمی جانتا اور پہچانتا اور سمجھتا ہے کہ ہم اگر ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بالفرض اگر آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، ہماری خواتین جب جاتی ہیں ہاسپٹل میں آپریشن کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی لیڈیز ڈاکٹر ہم کو نہیں ملتا، جینٹس ڈاکٹر، مرد آپریشن کرتا ہے۔ یہ کتنی ہمارے لیے توہین کی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہو کر کے، اتنی اچھی پوزیشن میں ہو کر کے، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر کے، اپنی بچیوں کو تعلیم دے کر کے ڈاکٹر نہیں بنا پاتے، نرس نہیں بنا پاتے اور ہاسپٹل میں دوسرے ملازمت ہم نہیں دلا پاتے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جب جاتی ہیں تو انہیں مرد ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں اور انہیں کے پاس سامنے بے آبرو ہوتی ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، نرس بنائیں اور دوسری تعلیم سے آراستہ کریں۔ دوسرے پہلو سے اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے پرسنل لا میں جب گورنمنٹ نے مداخلت کیا، طلاق کا مسئلہ تھا، سپریم کورٹ میں زیر بحث مسئلہ تھا، ہم نے اپنی کیس کی وکالت کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ ہماری کیس کی وکالت، طلاق کے مسئلے کی وکالت کا پرنسپل کریں گے؟ وہ کیا جانے اسلام، وہ کیا جانے اسلام کی روح، وہ کیا جانے طلاق کا مسئلہ، وہ کیا جانے اس کے مسائل اور اس کی پیچیدگی اور اس کی گتھیاں، وہ کیا سلجھائیں گے؟ وقف کا مسئلہ ہو، بابری مسجد کا کیس ہو، ہمارا کیس کون لڑتا ہے؟ جو غیر مسلم ہوتا ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں اور اپنا کیس اس کے پاس لیں، اس سے پیروی کروائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس افراد نہیں ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو تیار نہیں کیا، نہ ہمارے پاس اچھا ڈاکٹر ہے اتنی بڑی تعداد میں، نہ ہمارے پاس انجینئر ہے، نہ ہمارے پاس وکیل ہے، نہ ہمارے پاس ٹیکنیشین ہے۔ یہ ساری فیلڈ خالی ہے۔ اس میں اگر ہم نے تعلیم اپنے بچوں کو تعلیم دے کر کے آگے نہ بڑھایا تو دیکھیے کوئی چند افراد کے ذریعے سے قوم کی قسمت نہیں بدلا کرتے۔ اگر کسی قوم میں چند ٹاٹا برلا پیدا ہو جائیں، ہمارے قوم کے اندر بہت سارے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی موجود ہیں، لیکن چند ارب پتی کی بنیاد پر یہ قوم معاشی اعتبار سے آسودہ نہیں قرار دی جا سکتی، ہر حال میں پسماندہ ہی رہے گی۔ کوئی قوم آسودہ حال، اس کی معیشت مستحکم اسی صورت میں ہوتی ہے کم از کم اس کی میجارٹی آسودہ حال ہو، میجارٹی تعلیم یافتہ ہو، میجارٹی ٹیکنیشین ہو، میجارٹی پیشہ ورانہ تعلیم میں آگے ہو، تب جا کر کے اس قوم کو ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، استحکام ملتا ہے۔ تو یہ جب تک ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے، ہمارا سماج تعلیمی اعتبار سے پسماندگی سے اوپر نہیں اٹھ سکتا اور بس تعلیمی اعتبار سے استحکام اس میں نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے موضوع کا پہلا ایک حصہ تھا کہ موجودہ حالات میں تعلیمی پسماندگی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اگر ان وسائل کو اور ان ذرائع کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی میں زبردست انقلاب آئے گا۔ اسی تعلق سے ایک بات اور کر کے میں اپنی بات دوسرے پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تعلیم، چاہے ہم انجینئر بنا لیں، ڈاکٹر بنا لیں، ٹیکنیشین پیدا کر لیں، وکیل بنا لیں، کسی بھی فیلڈ میں اعلیٰ سے اعلیٰ ماہر تعلیم یافتہ تیار کر لیں، لیکن اگر ایک بات اس کے اندر نہیں ہے تو یہ ساری تعلیم بے معنی ہے۔ ایک ہندو اور ایک مسلم، ایک اعلیٰ درجے کا وکیل ہندو ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا وکیل مسلم ہے۔ جس طرح آج کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح کل بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ ادارے قائم کر لیں، ایک طرف کبھی سپل کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف سلمان خورشید اسی کے کم و بیش پائے کے ہیں، لیکن ہماری وکالت نہ صحیح طور پر سلمان خورشید کر سکتے ہیں، نہ صحیح طور پر کبیر سپل کر سکتے ہیں۔ ہماری تعلیم جو تعلیم ہے وہ خدا رخی ہونی چاہیے، معرفت الہی پر مبنی ہونی چاہیے، اخلاقیات پر مبنی ہونی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر اگر ہم بناتے ہیں تو جس تعلیم کا ہم نے ذکر کیا ہے
وہ تعلیم اگر اس کے اندر ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹری کا پیشہ جو اختیار کر رہے ہو یہ محض تجارت کے لیے نہیں ہو، یہ کمائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیشہ خدمت کرنے کے لیے ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے، خود اعظم گڑھ کے اندر بہت سارے مسلم ڈاکٹر ہیں، لیکن روزہ نماز کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن ان کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے سے کہ ڈاکٹر جاوید صاحب کی مثال دی جائے۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کا استحصال، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلم، وہ اس طرح آپ کا استحصال کرتا ہے، وہ آپ سے فیس وصول کرتا ہے، آپ سے جنرک دوا دے کر کے اور اعلیٰ اس سے جو وہ ہے پیسہ وصولتا ہے۔ 1 روپے کی دوا 100 روپے میں آپ کو دیتا ہے، اور وہ دوا اپنے یہاں دے گا، اس دوا کو آپ مارکیٹ سے نہیں لے سکتے۔ وہ آپ کا خون ٹیسٹ کروائے گا، یا تو اپنے یہاں کروائے گا یا اپنے کسی ایسے آدمی کے پاس بھیجے گا جس سے اس کا معاہدہ ہو، اور جب وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے، ایکس رے ہوتا ہے، تو اس کی وہاں سے بھی فیس آتی ہے، وہاں سے بھی اس کو کمیشن آتا ہے۔ تو دوا میں کمیشن، ایکس رے میں کمیشن، بلڈ ٹیسٹ میں کمیشن، اور فیس، بڑی بڑی فیس، اور آپریشن میں کسی طرح سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ تعلیم ہے تو یہ خدمت نہیں ہے، یہ تو استحصال ہے۔ یہ تعلیم، اللہ تعالیٰ جو تعلیم کی بات کرتا ہے اور جو یہ تعلیم دینے کی بات کرتا ہے، وہ تعلیم یہ تعلیم نہیں ہے، اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے انجینئر آج بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک ہندو اور مسلم انجینئر میں کوئی فرق نہیں ہے، رشوت خور وہ بھی ہے، رشوت خور وہ بھی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم تعلیم کو اپنی اخلاقیات پر مبنی نہ رکھیں تو پھر یہ تعلیم بالکل بے معنی ہے۔ یہ تعلیم معرفت الہی پر مبنی ہونی چاہیے، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، تب ہمارے معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا اور تب ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ حضرات گرامی، دوسرا جو پہلو تھا ہمارے عنوان کا، وہ تھا معاشی استحکام کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ رزق حاصل کرو، ہر آدمی کو یہ حکم دیا ہے کہ روزی تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز ختم ہو جائے تو پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہم اپنی معیشت کو ایماندارانہ طور پر مستحکم کر سکتے ہیں۔ ملازمت کے لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ملازمت کے لیے ہم تعلیم حاصل کر کے اچھی سے اچھی ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم IAS ہو اور IPS ہو یا اور سول سروسز میں جائیں، اور ابھی دیکھیے بہت بڑی کئی ہزار تعداد میں یہاں UP میں پولیس کی بھرتی ہونے والی ہے۔ ہم میں جو ایسے نوجوان ہیں جو جا سکتے ہیں، اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں، وہ اس میں بھی جائیں تو اچھی سے اچھی ملازمت حاصل کر کے اپنے ملک و معاشرے کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ آخری چیز جو آخری چارہ کار پر طور پر ہوتی ہے وہ محنت و مزدوری ہے۔ محنت و مزدوری یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ جو آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا تو وہ محنت و مزدوری کر کے اور رزق حاصل کرے، سماج پر بوجھ نہ بنے، بھیک نہ مانگے، کسی کے سامنے دست سوال نہ دراز کرے۔ اگر ہر آدمی کماتا ہے، چاہے چھوٹی ملازمت ہو یا بڑی ملازمت یا کوئی بھی وسائل ہو، تو معاشرے کے لیے مجموعی اعتبار سے وہ استحکام کا موجب ہوگا۔ یہ دولت جو ہم حاصل کرتے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، یہ دولت جو ہم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سب سے زیادہ ہمارے اس دولت کا کہاں ہم صرف کریں، وہ ہمارے اہل خانہ ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے یتیم، محتاج، مسکین اور ضرورت مند ہے۔ اپنی دولت جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا حق رکھتا ہے کہ ظاہر تفصیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے مختلف لوگوں کو ہم اپنے پیسے سے
جو ضرورت مند ہے ان کو ان کی ضروریات پر خرچ کریں، اور جیسا کہ تعلیم کا ذکر آیا کہ تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اٹھانے کے لیے اپنے معاشرے کے افراد پر صرف کریں۔ اور اس کی صورت یہ نہیں ہے، میں یہی بات اور یہ کہہ کے بات ختم کروں گا کہ اس کے امداد کی یہ صورت اگر اختیار کی جاتی ہے تو یہ کوئی صورت مستحسن نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہی معروف ہے کہ کسی کو 100 روپے، کسی کو 10 روپے، کسی کو 1000 روپے، کسی کو 2000 روپے دے دیا، کہ جیسی اس کی ضرورت سمجھی وہ دے دیا۔ یہ امداد ایسی امداد اور محتاج بناتی ہے اور احتیاج پیدا کرتی ہے۔ امداد معاشرے میں شناخت کر کے ایسے لوگوں پہ کی جائے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ روزگار پر کھڑا ہو جائے، وہ خود دولت کو پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے، پیداواری خرچ اس کے پاس نہ ہو بلکہ وہ دولت کو پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اس طرح سے زکوٰۃ دی جائے اور وہ مدد کی جائے، اور اس کی بہترین مثال زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اگر اجتماعی طور پر قائم کر لیا جائے اور گاؤں کی سطح پر اگر شناخت کر کے دیکھا جائے کہ کون آدمی ہے جو بڑی مشقت میں ہے، بہت پریشانی میں ہے اور وہ پریشان حال ہے، اس کو کوئی روزگار دے کر کے، بنا کر کے، کوئی اس کی اس طرح امداد کر کے کہ وہ کچھ کرنے کا اہل ہو جائے، کسی پوزیشن میں آ جائے اور وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے کا خود کفیل ہو جائے، اس طرح سے زکوٰۃ کے پیسے سے بھی اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے، امداد کر کے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ 100 روپے، 1000 روپے اس طرح کی امداد سے مزید احتیاج میں اضافہ ہوتا ہے، مزید لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حلال رزق آتا ہے، بڑی محنت اور مشقت سے آتا ہے، اس حلال رزق کو غیر پیداواری خرچ نہ کریں۔ ہم جو پیسہ خرچ کریں وہ دیکھ کر کے ایک ایک پیسے کو گر کر کے ایسی جگہ صرف کریں، ایسی جگہ خرچ کریں کہ جو پیداواری ہو، جہاں سے کچھ آپ کو حاصل ہو۔ غیر پیداواری خرچ کرتے ہیں اگر تو ہماری معیشت، ہمارا معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا، ہماری معیشت بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ غیر پیداواری خرچ کی طرف میں اضافہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ مثلاً یہ کہ جو نام و نمود کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اور جو فخر و مباحات کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، جو نمائش کے لیے، فخر و مباحات کے لیے خرچ ہوتا ہے، وہ غیر پیداواری خرچ ہوتا ہے اور اس میں پیسہ ضائع جاتا ہے اور نہ دنیا میں کچھ حاصل ہوتا ہے سوائے واہ واہی کے، اور نہ اس کو آخرت میں حاصل ہوگا۔ اگر ان تمام معروضات میں سے کچھ پر بھی اگر عمل کیا آپ نے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں زبردست انقلاب پیدا ہو جائے گا اور تعلیمی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے ہمارا معاشرہ بہت ہی مستحکم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جی۔